باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، میرا نام صوبیہ اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت پنجم، باب سوم سیرت طیبہ، سبق غزوہ احد۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ غزوہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایسی لڑائی یا جنگ ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ لیا ہو، اور احد پہاڑ کو کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے احد کہتے ہیں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا معرکہ پیش آیا جسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ مطلب اس سے پہلے جو جنگ جو ہے جو لڑی گئی تھی وہ کیا تھی؟ وہ غزوہ بدر تھی۔ اس کے اسباب کیا ہیں یا وجوہات کیا ہیں؟ غزوہ بدر میں قریش مکہ کے 70 افراد مارے گئے، جیسا کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے جنگ ہوئی تھی وہ غزوہ بدر ہوئی۔ تو غزوہ بدر میں جو ہے نا قریش مکہ کے 70 افراد مارے گئے تھے۔ مکہ میں رہنے والے جو کافر تھے ان کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، اور قبیلہ قریش جو ہے نا وہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جن میں بڑے بڑے سردار بھی تھے اور اتنے ہی قیدی بنے تھے۔ اس لیے قریش مکہ میں جو ہے نا انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، مطلب وہ مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے نا تو مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ نا یہود بھی رہتے تھے، تو یہود کی جو دلی ہمدردیاں تھیں نا وہ کفار مکہ کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے قریش کو بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے پر اکسایا۔ انہوں نے جو مکہ میں رہنے والے جو کافر تھے ان کو بدر کے مقتولین کا مطلب جن کو جو ہے مسلمانوں نے قتل کیا تھا ان کا بدلہ لینے پر انہوں نے اکسایا، ابھارا اور مدد کا وعدہ بھی کیا کہ وہ جو ہیں وہ مسلمانوں سے اپنے جن مقتولین کا بدلہ لیں، اور وہ بدلے میں کیا کریں گے کہ ان کی مدد بھی کریں گے۔ عرب میں قریش مکہ کا جو ہے نا بہت مقام تھا، اور وہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، مطلب انتظام سے باندھنے والے تھے۔ غزوہ بدر کی شکست کے بعد ان کا غرور خاک مل گیا تھا، مطلب غزوہ بدر جو جنگ لڑی گئی تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، اس میں جو جیت تھی وہ مسلمانوں کی ہوئی تھی، اور جو کافر تھے وہ ہار گئے تھے، تو وہ اپنی شکست کا ہار کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اس لیے قریش مکہ نے اپنے وقار کی بحالی کے لیے، مطلب اپنی عزت کی بحالی کے لیے مسلمانوں سے بدلہ لینا ضروری خیال کیا۔ اب ہم واقعات پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا کفار کا جو لشکر تھا اس کی اطلاع دے دی تھی کہ جو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے روانہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا اطلاع ملتے ہوئے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ تو جب معلوم ہوا کہ جو کفار کا لشکر ہے وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں مشورے کے لیے جمع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ جو لڑائی ہے وہ ہم مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر جو ہے نا لڑی جائے، لیکن جو نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں جو ہے نا شہر سے باہر نکل کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی اس رائے کو جو ہے پسند کیا اور اس پر عمل کیا۔ کفار مکہ کے جو لشکر کی تعداد تھی وہ 3000 جنگوں پر مشتمل تھی، اور ان کے پاس 3000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے، اور اس کی قیادت جو ہے وہ ابو سفیان کر رہا تھا، مطلب کفار کے لشکر کی جو قیادت ہے وہ ابو سفیان کر رہا تھا۔ اور کفار کے لشکر نے 6 شوال 3 ہجری کو احد پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ اب ہجری کیلنڈر کا آغاز کب ہوا؟ جو مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، تو ہجرت کے پہلے سال، ہجرت کے دوسرا سال، پھر تیسرا، تو یہ ہجرت کے تیسرے سال کا جو ہے یہ واقعہ ہے، یہ جنگ جو ہی لڑی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لشکر کی اطلاع ملتے ہوئے 1000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا، مطلب مسلمانوں کا جو اسلامی لشکر جو تھا اس کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی۔ 6 شوال 3 ہجری کو نماز عصر کی نماز کے بعد اسلامی لشکر جو ہے وہ احد کی طرف روانہ ہوا۔ منافقوں کا جو سردار عبداللہ بن ابی غداری کرتے ہوئے اپنے 300 ساتھیوں سمیت لشکر اسلام سے الگ ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں کے لشکر کی تعداد جو ہے وہ 700 رہ گئی۔ منافق اسے کہتے ہیں کہ جس کے زبان میں کچھ اور ہو اور اس کے دل میں کچھ اور ہو، مطلب جو منافقوں کا جو سردار تھا اس نے زبان سے تو اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن دل سے ابھی تک اس کے دل میں جو ہے کفر تھا، کافر تھا۔ تو اس نے جو ہے نا اس وقت غداری کرتے ہوئے اس نے کیا کیا کہ یہ مسلمانوں سے علیحدہ ہوگا، اور اس طرح جو منافق کا جو پردہ ہے وہ مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی لشکر کی جو تعداد تھی وہ 700 رہ گئی۔ مسلمانوں اور کفار کا جو لشکر ہے وہ 7 شوال 3 ہجری کو آمنے سامنے ہوا، اور جو احد کا پہاڑ تھا جہاں یہ جنگ لڑی گئی تھی اس احد پہاڑ میں ایک درہ تھا۔ درہ کہتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو ہے نا خالی جگہ،
اور یہاں سے نا دشمن کے حملے کا جو ہے نا خطرہ تھا مسلمانوں پر، اور یہ بھی اسلامی لشکر کے بالکل پشت پیچھے تھا، تو یہاں سے دشمن جو ہے نا وہ مسلمانوں پر حملہ کر سکتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا کہ وہ درے کے مقام پر نا وہاں پر اپنے ساتھ 50 تیر انداز جو ہے تیر چلانے والے ان کو لے کے جائیں، اور انہیں ہدایت کی کہ ہمیں فتح ہو کہ ہم جیتیں یا ہاریں، آپ نے جو ہے اس درے کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ جب لڑائی شروع ہو گئی تو جو کفار کا علم بردار طلحہ آگے آیا اور جنگ کی للکارا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اسے ہلاک کر دیا۔ پھر اس کا بھائی آگے بڑھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح کفار باری بھری جھنڈا اٹھا کر آتے اور مارے جاتے۔ اس کے بعد عام لڑائی جو ہے نا وہ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے خوب بہادری کے جوہر دکھائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مسلسل حملوں کے بعد دشمن کے لشکر میں کھلبی مچ گئی، مطلب ہلچل مچ گئی اور وہ مایوس ہو کر بھاگنے لگے۔ مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ مال غنیمت اسے کہتے ہیں کہ دشمن کا وہ مال جو لڑائی میں ہاتھ آ گیا ہو۔ تو یہاں پر مسلمانوں کافروں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، اور جو کافر ہیں وہ مایوس ہو کر واپس بھاگنے لگے تھے اور اپنا مال وغیرہ جنگی ساز و سامان وغیرہ چھوڑ کے۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ انہیں لگا کہ فتح حاصل کر لی انہوں نے، تو انہوں نے کیا کیا کہ مال جو ہے نا وہ سمیٹنے کے لیے جو ہے وہ مصروف ہو گئے۔ جب قریش کا لشکر جو ہے وہ میدان سے بھاگ رہا تھا تو درے پر موجود تیر انداز یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے باوجود مال غنیمت سمیٹنے کے لیے درے کو چھوڑ دیا، اور درے پر صرف 10 تیر انداز باقی رہ گئے تھے۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو اس مقام پر مقرر کیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے، تو یہاں پر صرف درے کے مقام پر صرف 10 تیر انداز جو ہے باقی رہ گئے۔ اور اسی دوران جو ہے وہ خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مثلا یہ ابھی کافر تھے، تو انہوں نے درے کو خالی دے کر وہاں پر نا مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت جو ان کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، مطلب وہ صحابی جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مقرر کیا تھا، قیادت دی تھی 50 تیر اندازوں کی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ اس دوران وشی نامی ایک غلام نے آپ رضی اللہ عنہ پر چھپ کر حملہ کیا، اور اس اچانک حملے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر جس طرح روئے، اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں جو ہے نا حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے دفن کر دیا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، مطلب دو شریک بھائی بھی تھے۔ تو مسلمانوں کے جو علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہم شکل تھے، اور وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ شہید ہو گئے، تو اس خبر سے نا مسلمانوں میں مایوسی پھیل گئی۔ اچانک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں۔ اس آواز پر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھے ہو گئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے، اور آہستہ آہستہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، اور مسلمانوں کے دوبارہ اکٹھا ہونے اور ان کا پیچھا کرنے کی وجہ سے کفار نے دوبارہ حملہ کرنے کی جرأت نہ کی، بلکہ انہوں نے میدان چھوڑ کر مکہ کی طرف روانگی میں ہی اپنی خیر سمجھی، بھلائی سمجھی۔ اور اس لڑائی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ جو مسلمان خواتین تھیں نا، انہوں نے بھی بڑی بہادری کے جوہر دکھائے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ زخمیوں کیا کرتی تھی، پانی پلاتی تھیں۔ اب اس جنگ کے جو ہے نتائج کیا تھے؟ نتائج مطلب اس لڑائی میں نا 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور یہ لڑائی جو تھی یہ فیصلہ کن تھی، کیونکہ کفار اپنا مقصد حاصل کیے بغیر میدان جنگ سے واپس چلے گئے۔ مطلب کفار کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے انتقام لینا چاہتے تھے مسلمان سے، لیکن اس دفعہ پھر جو ہے وہ ہار گئے اور وہ اپنا انتقام نہیں لے سکے، اور اس لیے وہ واپس چلے گئے، اور اس لڑائی میں منافقین بے نقاب ہو گئے۔ مطلب اس لڑائی میں جو ہے نا مسلمان اور منافقین جو ہے وہ بے نقاب ہو گئے، کہ وہ لوگ جو دل سے اسلام کو، زبان سے تو اسلام قبول کیا ہوا تھا، لیکن دل سے جو تھا وہ کافر تھے، تو ان کا پردہ جو ہے نا وہ ہٹ گیا تھا، عیاں ہو گیا تھا۔ تو جنگ احد میں ہمارے لیے سبق بھی موجود ہے کہ ہر حال میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ضروری، میں ہمیں مطلب ہر حال میں نا ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم جو ہے نا ہم نے ماننا ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے سے جنگ احد میں جو حالات بدل گئے اور مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، کہ جس مقام پر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، تو اس کی وجہ سے بہت سے مسلمان جو ہیں یہ بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور بہت سے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور وہ جو حالت جی تھی وہ جنگ کی بدلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو اس وجہ سے لیکن پھر بھی بہرحال جو ہے آخر میں مسلمانوں کو جو ہے وہ جیت گئے تھے، اور کافر جو ہے وہ ہار گئے تھے۔ اب ہم اس سبق کی جو ہے نا وہ مشق کرتے ہیں۔ مختصر جواب دیں۔ غزوہ احد کے 2 اسباب بیان کریں۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کے 70 افراد مارے گئے، جن میں بڑے بڑے سردار بھی تھے اور اتنے ہی قیدی بنے تھے، اس لیے قریش مکہ میں انتقام کی آگ جو ہے وہ بھڑک رہی تھی۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہود کی دلی ہمدردیاں جو تھیں نا وہ کفار مکہ کے ساتھ تھیں، اور انہوں نے قریش کو بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے پر اکسایا اور مدد کا وعدہ بھی کیا۔ مسجد نبوی میں غزوہ احد کے بارے میں کیا مشورہ ہوا؟ کہ مسجد نبوی میں غزوہ احد کے بارے میں مشورہ ہوا کہ جو مسلمان ہیں وہ مدینہ سے باہر نکل کر جو ہے وہ جنگ جو ہے لڑیں گے۔ کفار مکہ کے لشکر کی تعداد کتنی تھی اور ان کے پاس ساز و سامان کتنا تھا؟ تو کفار مکہ کے لشکر کی تعداد جو ہے وہ 3000 تھی، اور ان کے پاس 3000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ عنہ کو درے پر مقرر کیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو درے پر مقرر کیا۔ غزوہ احد میں مسلمان خواتین نے کیا کیا کام انجام دیے؟ تو غزوہ احد میں مسلمان خواتین جو ہیں وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ احد کا پہاڑ مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 5 کلومیٹر۔ غزوہ احد میں کفار کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ غزوہ احد میں کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے؟ 70۔ درے پر کس صحابی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل کون تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ خالی جگہ پر کریں۔ کفار اور مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا معرکہ 3 ہجری میں پیش آیا۔ قریش مکہ نے اپنے وقار کو بحال کرنے کے لیے احد کی لڑائی لڑی۔ غزوہ احد میں کفار کے لشکر کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مسلسل حملوں کے بعد دشمن کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جو زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ مدینہ منورہ کے شمال میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے احد کہتے ہیں۔ مسلمانوں اور کفار کا لشکر 7 شوال 3 ہجری کو آمنے سامنے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اور غزوہ احد میں 70 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ سمجھ آئے گا۔ خدا حافظ۔